إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال صلى الله عليه والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، روز محشر کل قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے پوچھا جانے والا سوال، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ ہے نماز. نماز کے متعلق کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. محشر کے دن جب کہ انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پسینے سے بالکل شرابور ہوگا، ہر طرف سے مایوسی پریشانی میں ہوگا، اس وقت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کوئی سبق اپنی زندگی کے حالات سے نہیں لیا کرتے تھے. اب لاک ڈاؤن سے، اس وبائی مرض سے بھی کوئی سبق ہم نے نہیں لیا. جب لاک ڈاؤن تھا، مسجد میں نماز پڑھنا نہیں تھا، حکومت کی جانب سے مساجد بند تھی، حکومت کی جانب سے چند لیمیٹڈ لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی. اس وقت ہم پرمیشن کے لیے یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنا جذبہ ولولہ انگیز سے دکھا رہے تھے. ایسے وقت میں ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے باہر لڑنے کے لیے تیار تھے کہ امام صاحب نے فلاں آدمی کو یا صدر صاحب نے فلاں آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ ہم لوگ کیا نمازی نہیں ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم بھی نماز مسجد میں پڑھیں گے. مسجدیں کھولو، کیوں حکومت سے ڈرتے ہو؟ اندر کچھ نہیں ہوگا. یا مسجدیں کھول کر اندر سے کنڈی لگا کر نماز پڑھیں گے، مسجدیں کیوں بند کرتے ہو؟ خیر، مختلف طرح کے لوگ، مختلف طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھی. لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ عام اجازت نہیں تھی، اور لوگ اکثر حکومت کو گالیاں دے رہے تھے کہ ہم کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا، ہماری عبادت گاہوں سے ہم کو دور رکھا جا رہا. ماشاءاللہ یہ جذبہ بہت اچھا تھا اور ہونا بھی چاہیے، مگر اب وہ جذبہ ہمارے مسلمانوں میں جو اس وقت الحمدللہ موجود تھا، اب وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا. اب الحمدللہ کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہے مسجد جانے میں، لیکن وہ جذبہ کہاں گیا؟ وہ ہماری ولولہ انگیز باتیں، وہ ہماری غیرت مندی کہاں گئی؟ اللہ پاک نے پوری دنیا میں ایسے حالات لائے اور ان حالات کو لا کر ہم کو بتلایا ہے کہ ان حالات میں اللہ ہی سب کے خالق ہے. میرے عزیز دوستوں، ایسے حالات میں ہم کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے. یہ حالات کافی ہے کہ بے موسم کی بارشوں اور سیلاب، مختلف وبائی امراض، کرونا وائرس کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ہمیں سدھرنے کے لیے کافی ہے. اور
میرے عزیز دوستوں، کسی اور چیز کی یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر کے طور پر کوئی اور چیز کا آنا یا کسی حالت کا آنا اب اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے حالات، ایسے حالات آئے کہ ان حالات سے ہی ہم کو سبق لے لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں یہ حالات پیدا کرے، مگر ہم وہی غفلت میں ہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری مساجد خالی تھی، آج بھی ہماری مساجد کا وہی حال ہے۔ کوئی ایک صف یا دو صف سے زائد ہماری مسجد نہیں بھر رہی ہے۔ کل جمعرات کے دن جس طرح مسجد میں لوگ ظہر کی نماز میں تھے، آج اس سے زائد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی نماز کو ہم نے یقینی جانا۔ میرے عزیز دوستوں، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے صرف جمعہ کی نماز کو فرض سمجھا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں ہمارے لیے صرف جمعہ کی نماز کے لیے ہی بنائی گئی۔ لاک ڈاؤن میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسجدیں کھولو ورنہ ہم لڑیں گے، ورنہ ہم فلاں کریں گے فلاں کریں گے۔ لوگوں کے جذبے ایسے تھے۔ لاک ڈاؤن میں ہمارے اندر اتنا جذبہ تھا، یعنی ہمارے پاس جو جذبہ تھا وہ ہماری غیرت تھی، ایمان نہیں تھا۔ اگر وہ ہمارا ایمان ہوتا، مسجدوں میں پڑھنے کا ہمارا وہ شوق، حقیقی شوق ہوتا، تو آج وہ ایمان کہاں گیا؟ آج وہ ایمان ہم کو مسجد کیوں نہیں لا رہا؟ آج وہ ایمان ہماری مسجدوں میں سجدے کرنے والوں کی تعداد کو کیوں نہیں بڑھا رہا؟ جب لیمیٹڈ لوگوں کی پرمیشن تھی اس وقت تو ہم حد سے زیادہ، حد سے تجاوز کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آج وہ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر نماز جمعہ نہیں پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف نماز جمعہ کو پڑھنا ہی ضروری سمجھیں، اور جمعہ کی نماز کو پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، سارے ہفتے کی ہماری چھٹی ہے۔ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا وائرس سے پہلے پوری دنیا کو بتلایا کورونا وائرس کے زمانے میں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز فجر کورونا وائرس سے پہلے پڑھتے تھے وہی لوگ اب بھی نماز فجر ہے۔ کوئی ایک بھی تعداد نہیں بڑھی ہماری مسجد میں تو الا ماشاء اللہ، کوئی دوسرا شخص اضافہ ہوا ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ، بنیادی وجہ صرف اور صرف ہم کو تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہے غفلت، لاپرواہی، کوتاہی۔ عزیز دوستوں، ہم یہ بات یاد رکھیں، انسان جب اپنے اعمال سے غافل ہو کر اعمال صالحات سے بے توجہ ہی بڑھتے گا تو یہ غفلت اس کو کئی گناہوں میں لے ڈوبے گی، اور یہی غفلت آئندہ بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنے گی۔ اکثر علماء فرماتے ہیں غفلت سارے بیماریوں کی جڑ ہے۔ غفلت انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو چھیننے کا ایک ذریعہ ہے، نعمتوں کے زوال کا سبب غفلت ہے۔ یعنی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ غفلت دینی خدمات سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہے، دینی جذبات، دینی حمیت کو اپنے اندر بڑھائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو بیماری، یہ جو وائرس ہے، یہ وائرس کوئی بیماری، بڑی بیماری نہیں، بلکہ ہمارے اندر جو گناہوں سے لگاؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے جو دوری ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات کو لا کر ہمارے اندر تبدیلی لانا چاہا، گناہوں سے توبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہترین موقع تھا، موسم تھا نیکی کمانے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حالات سے عبرت لینے کا، سبق لینے کا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم الٹا گناہوں میں اور بڑھ گئے۔ اگر وائرس گناہوں کی وجہ سے آتا، میرے عزیز دوستو، اگر وائرس آنا ہی تھا، وہ وائرس تو آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وائرس کو بھیج کر ہمارے لیے ایک عبرت دیا کہ اس وائرس سے ہم اپنے گناہوں کو دھو لیں، ہم اپنے گناہوں سے دور رہیں، دینی جذبات کو پیدا کریں۔ اگر اس زمانے میں بھی اگر ہم مساجد سے دور ہی رہیں تو یہ بیماری بڑی بیماری نہیں ہے، بلکہ ہم جو مسجد سے دور رہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم ایمانداری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ سوچیں کہ جمعہ کے علاوہ ہماری مسجدیں کتنی خالی رہتی ہیں، ہماری مسجد کی در و دیوار بھی روتی ہوں گی، ہماری مسجد کی پچھلی صفیں مصلی روتے ہوں گے کہ اللہ میری جگہ پر، میری اس جگہ پر صرف جمعہ کے لیے نمازی آتا ہے، بقیہ دنوں میں مجھ کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا جاتا ہے بیگانوں کی طرح۔ وہ مسجد کی جگہ بھی روتی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ ہم کو مساجد کو آباد کرنا ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نافرمانی
یعنی میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا ضابطہ ہے۔ آلموسٹ سب کا حال یہی ہے۔ اکثر علماء مثال دیا کرتے ہیں کہ حالات کے زمانے میں زلزلے کے وقت لوگوں میں جو تبدیلیاں آتی ہے وہ صرف ابال پن ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے چائے کے بھگونے میں نیچے سے آگ لگا دی جائے تو وہ پک کر چائے ابل کر بھگونے سے نیچے گر جاتی ہے۔ اسی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جب تک ہمارے اوپر پابندی تھی تو ہمارے نیچے آگ لگی ہوئی تھی اور ہم ابل رہے تھے، بالکل بھگونے سے جس طرح چائے ابل کر گرتی اس طرح ہم ابل رہے تھے۔ جیسے ہی آگ ختم ہوئی، پابندی ختم ہوئی، بس ہمارا ابل پن بھی ختم ہو گیا۔ ویسے ہی ہمارے مسجدوں سے بے تعلقی شروع ہو گئی، مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا، نماز کے لیے ہم اپنے گھر کو انتخاب کیے یا پھر ہمارے کاروبار تجارت کو ترجیح دینے لگے۔ جبکہ میرے عزیز دوستو، نماز اتنی اہم چیز ہے جس کی فضیلت کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ نماز کی فضیلت کو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، اور نماز پڑھنے کے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں، نماز پڑھنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہر شخص جانتا ہے۔ نہ پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا وعیدیں آئیں گی، نہیں پڑھنے سے اللہ کا کیسا عذاب ہم کو لپیٹے گا، یہ ساری چیزیں ہر شخص جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی غفلت، لاپرواہی، پھر بھی میرے عزیز دوستو ہمارے اندر کوئی رغبت، کوئی چینجز نہیں آ رہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی برے حالات اگر ہمارے اندر پیدا کر دے، ہمارے دور میں پیدا کر دے، تو کس کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی غلطی ہماری ہی ہے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی ہمارے حالات ہوں گے۔ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے سمجھانا چاہا ڈیمو دے کر، بیماریاں وغیرہ حالات دے کر، لیکن پھر بھی ہم نہیں سدھرے تو ہمارے اندر سدھار کیسے آئے گا؟ ہمارے اندر سدھار نہیں آئے گا تو کسی اور کو لعنت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی اور کو الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے، بڑی حسرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، بڑی ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، بڑی ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، غلط عمل خود کرتا ہے اور ٹوکتا ہے، یعنی لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ بڑی ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، غلط عمل خود کرتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ غلط عمل خود کرے گا مگر ملزم ٹھہرائے گا شیطان کو، حکومت کو، یا پھر کسی اور سبب کو۔ اسی لیے بعض جگہ احادیث میں، کتابوں میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، میرے ساتھ شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، شیطان نے ہی اس وقت مجھ کو بہکایا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے اعمال صالحہ نہیں کیے، برے اعمال کیے ہیں، لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو شیطان اس وقت کہے گا کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، شیطان اس وقت کہے گا میں کیوں جاؤں، میں نے تجھ کو زبردستی تھوڑی کی، میں تو صرف تیرے سامنے ایک گناہ بتلایا تھا، باقی اس راستے پر عمل، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، اس کو اس گناہ کو انجام دینے والا، اس گناہ کے کام کو اختیار کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی آگے بڑھ کر اس کا مزہ چکھ لے، اس کی سزا چکھ لے۔ شیطان بھی کل قیامت کے ہم کو ایسا کہے گا۔ میرے عزیز دوستوں، وہ مثال بڑی مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گھوڑا بیچنے گیا تو اس نے بازار میں ایک آدمی کو پکڑا دیا گھوڑا اور کہا کہ اس گھوڑے کو بیچو۔ وہ ایجنٹ تھا، اور ایجنٹ کا کام تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مٹی کو بھی سونا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو وہ ایجنٹ آدمی اس گھوڑے کی بڑی تعریف کرنے لگا لوگوں کے سامنے، اس گھوڑے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ گھوڑا کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہے، یہ کھانا کم کھاتا ہے، مالک کا خیال رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اچھا سوار ہوتا ہے، بادلوں کے زمانے میں، دھوپ کے زمانے میں، طوفانوں کے زمانے میں بھی اس کی سواری اچھی ہوتی ہے، اس گھوڑے کا جو باپ تھا وہ بادشاہ کی سواری تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ آدمی جو خود گھوڑا بیچنے آیا وہ کہنے لگا اچھا اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو میں خود اس کو رکھ لوں گا، میں کیوں بیچوں گا اگر اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں۔ ایسے ہی ہمارا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، شیطان بھی اسی طرح بہت سے غلط کاموں کی اچھائیاں بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، چوری ہو، جھوٹ، غیبت، بد نظری وغیرہ وغیرہ، آپ ہر گناہ میں دیکھ لیں، ہر برائی کو شیطان اچھے سے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ہم اٹریکٹ ہو جائے، یعنی اس کو قبول کرنے میں، اس گناہ میں لگ جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کرنا تو ہم کو وہی ہے جو ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے۔ اگر ہم کو نہیں معلوم کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، تو ہم ان چیزوں کو معلوم کریں علماء کی صحبت میں، یہاں مسجد کے نیک لوگوں کی صحبت میں، نمازیوں کی صحبت میں رہ کر ہم ان چیزوں کو معلوم کریں، ورنہ تو شیطان وہاں وہ کہے گا کہ میں کیوں جہنم میں جاؤں، تو ہی چلا جا، تو عمل کیا، اب تم ہی جہنم میں چلے جاؤ، تم اپنے عمل کی سزا بھگتو۔ شیطان تو ایسے ہی کہے گا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میرے عزیزو،
یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جو 7, 6, 8 مہینے وغیرہ جتنا بھی تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اب ختم ہو گیا. اب دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا ہم کو تو علم نہیں ہے، لیکن ہم ہمارے معاشرے میں، ہم ہماری اس مسجد میں ہمارے جو حالات دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم کو یہی سبق لینا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح ناراض کیا لاک ڈاؤن سے پہلے، اسی طرح اب بھی ناراض کر رہے ہیں. ہم اپنے اندر کوئی سدھار، کوئی تبدیلی نہیں لائے. اگر دوبارہ ایسے ہی حالات آ جائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر دوبارہ ایسے ہی حالات آ جائے، پاسبل ہے آنا، کوئی بعید نہیں ہے، آ بھی سکتے ہیں حالات ایسے. ہمارے اعمال کے نتیجے میں اللہ پاک دوبارہ ایسے ہی حالات سے ہم کو ٹھہرا دے اور اللہ کے ایسے ہی حالات آ کر ہم کو پکڑ لے، تو میرے عزیز دوستو اس وقت کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت لوگوں کے درمیان، دنیا کے درمیان رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے. ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کا نظام چلائیں گے. اور جب لوگ اپنی خواہشات پر، اپنے ارمانوں پر، اپنے تمناؤں میں، اپنے بینک بیلنس، بینک پراپرٹی بنانے میں لگ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ یہ میرے بندے ہیں. ساری عبادتوں کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا میں لگ جائیں گے، اللہ کو کیا ضرورت ہے دنیا والوں کی؟ اللہ کو میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہم سب کو توڑ پھوڑ دیں گے، حالات لائیں گے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. جب سیلاب، طوفان، زلزلے وغیرہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز اڑتی ہے. اگر یہاں ہوا چلنے لگے تو کون سی چیز اڑتی ہے؟ وہی پتا اڑے گا جو درخت سے ٹوٹا ہوگا، وہی کچرا اٹھے گا، جو کمزور رہے گا وہ اڑ جائے گا. میرے عزیز دوستوں یہی حال نیک لوگوں کا ہے. جو مضبوط رہیں گے وہ جڑے رہیں گے. جو پتا درخت سے جڑے رہے گا، وہ طوفان آؤ کچھ آؤ وہ درخت سے ہی رہے گا، وہ نہیں نکلے گا. یہی حال نیک لوگوں کا ہے. اگر نیک لوگ جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اندر طاقت و قوت بخشتے ہیں. اور جن کے اندر ایمان کی مضبوطی نہ ہو، ایمان کی پائیداری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی طاقت و قوت نہیں بخشتے. وہ لوگ فتنوں میں بہہ جاتے ہیں، ان لوگوں کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے بھی ایسے لوگوں کا کوئی، میرے عزیز دوستوں، ذمہ داری نہیں ہے. تو ابھی بھی وقت ہے سنبھل جانے کا، سدھر جانے کا، سمجھ جانے کا. اللہ پاک حالات اسی لیے لاتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو دوبارہ سے اپنے طرف لوٹائے. لعلہم یرجعون، اللہ لوٹانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کو پسند کرنے والے، توبہ کو پسند کرنے والے، اللہ اپنی عبادت کو پسند کرنے والے ہیں. اگر ہم اب بھی نہیں سدھریں گے، اگر ہم اب بھی ایسے ہی اپنی غفلت میں بیٹھیں گے، تو اس میں کسی کا کیا قصور، کسی کی کیا غلطی؟ اپنا ہی قصور ہے اور اپنا ہی نقصان ہی. اسی لیے اللہ نے ہم کو اگر اپنی مسجد میں سجدہ کرنے، اپنے سامنے جھکنے کا موقع دیا ہے، تو میرے عزیز دوستوں یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے. اس توفیق کو ہم قبول کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کرے، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرے. گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑنا بھی چھوڑ دے، نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اتنی لمبی راتیں ہیں، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر ہماری نماز فجر ہم کو نصیب نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور میرے تعلقات میں کچھ خرابی ہے. اس تعلقات کو جوڑنا ہے. ہم غور کریں کہ اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے، میرے عزیز دوستوں میں سب سے ادباً معافی چاہتا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کل ظہر کی نماز پڑھیں؟ کل ظہر میں تو ہماری مسجد خالی تھی لیکن اب بھری ہوئی ہے. وہ کیوں؟ اسی لیے کہ ہماری محنت، ہم کو سمجھ میں جو آیا وہ نماز جمعہ ہے. کیا نماز جمعہ سے قبر کا عذاب دور ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو لوگ نماز تو ادا کرتے تھے لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی عذابات ہوئے. واقعات بڑے پڑے ہیں، احادیث بڑی پڑی ہے. میرے عزیز دوستو ہم کو سبق لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے، ہم کو یہاں کی باتیں اچھے سننا ہے اور اس سے اچھا اثر لینا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم بات سنیں گے نہیں تو اس کا کیا اثر لیں گے؟ دل پر ہم کو کیسے فرق پڑے گا؟ اثر اس وقت ہوگا جب ہم بات کو سنیں گے، اور اثر کا نتیجہ، رزلٹ اس وقت معلوم ہوگا جب ہماری مسجدیں مصلیوں سے آباد ہوں گی، نمازیوں سے آباد ہوں گی. ہم اسی وقت سمجھیں گے کہ ہماری باتیں سنی بھی جا رہی ہے، سمجھی بھی جا رہی ہے اور عمل بھی کیا جا رہا ہے. عمل ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب اثر نہیں ہوا. اگر اثر بھی ہوا تو یا تو سنے نہیں بات کو. اسی لیے باتوں کو غور سے سننا بھی ہے اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے.
میرے عزیز دوستوں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ریلیٹڈ میں، ہمارے جتنے بھی افراد خاندان ہو یا دوست احباب ہو، ہم ان لوگوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھائے اور ساتھ میں مسجد کو لائے۔ مساجد کو آباد کرنے کے جو فضائل ہم نے سنے ہیں، ان فضائل کو ان لوگوں کے سامنے سنانا ہے اور ان فضائل کو خوب پھیلانا ہے اور ان فضائل کو ہم خود بھی سننا ہے۔ اور اگر حالات کی آزمائش کو سمجھنا ہے میرے عزیز دوستوں، آزمائش اسی لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں بندے کو، یہ بندہ میرا ہے یا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، بس ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کسی مسجد کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ رات رات مسجد بنا دیں گے، اور لوگوں کا مشورہ ہو گیا، مسجد راتوں رات بنا دی اور اس جگہ کا نام مسجد شب بھر بھی رکھ دیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں جانا ہوا تو دیکھا کہ مسجد لوگوں سے خالی ہے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا وہی برس پاپی ہے، برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے اندر اگر سدھار ہوگا تو مسجدیں نہیں بھی ہوں گی، ہمارے اندر تبدیلی اگر آ جائے گی، ہماری مسجد خود بخود آباد ہو جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو بتلا کر لوگوں کے اندر نماز کی اور مسجد کی فضیلت کو بتلانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں غیرت ہونی چاہیے، غیرت ہم سے کام کرواتی ہے، غیرت کے ساتھ ساتھ یقین، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو۔ عالی شان بڑی بڑی مسجد یا مسجد کے بڑے مینارے وغیرہ لگانے سے کچھ کام نہیں چلے گا، یہ سب کچھ کر لیے، مسجد بنا دیے، مسجد کے نام پر سارا پیسہ خرچ کر دیے، لیکن نمازیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، نماز کے فرائض ہماری زندگی میں نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مسجد نام اس کا ہے جہاں نمازی آباد ہو۔ غیرت تو بن گئی مگر ایمان نہیں بنا تو کچھ کام نہیں بنا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں مساجد تو بہت کم تھی بھی تو کچی پکی تھی، نہ جس میں جانماز تھے، نہ ایسے فیان وغیرہ، نہ ایسے میک کا سسٹم تھا، طہارت خانے نہیں تھے، وضو خانے نہیں تھے وغیرہ، مسجدیں بالکل کچی تھی، مگر جتنی مسجدیں تھیں ہر وقت نمازی سے ساری مساجد بھری ہوئی تھی، ہر وقت اعمال سے، یعنی کوئی ذکر کرنے والا، کوئی تلاوت کرنے والا ان کچی پکی مسجدوں میں ہر وقت آباد رہتے تھے۔ اب الحمدللہ ساری سہولیات میسر ہے، اللہ پاک ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے ہم کو ساری سہولتیں دی ہے، امام صاحب بھی ہے، میک بھی ہے، مؤذن صاحب بھی ہے، نمازیں بھی دی جا رہی ہے، اذانیں بھی دی جا رہی ہے، وضو خانے میں پانی بھی ہے، طہارت خانے ہیں، فیان ہے، ہمارے یہاں مصلے بچھے ہوئے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کمی ہے تو صرف اور صرف رمضان کے وہ مصلیوں کی جو رمضان میں مسجد کو آباد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مجھے معاف کرنا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی ہم جو مسلمان ایسا ویسا کہتے ہیں، یہ مسلمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نماز کے بغیر۔ نماز ہوگا تو یہ مسلمان سب کچھ ہوگا۔ دل میں اگر مساجد کی آبادی کا ڈر نہیں ہوگا تو آپ سینکڑوں مساجد بنا لیں پھر بھی ناکام رہیں گے۔ اگر حالات دوبارہ سے اپنی زندگی میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اپنی چاہت کو عبادات کے مطابق بنا دیں، نمازوں کی اہمیت کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مومن اور کافر کے درمیان صرف اور صرف یہی فرق ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کفر کے دروازے پہ ٹھہرنے والے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ براہ راست، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہاتھ کو اٹھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے سارے مسائل کو حل کر لیتے۔ یعنی سب سے اہم اور بنیادی عمل عبادات میں نماز ہے۔ جس طرح اس مسجد کے چھت کے لیے بنیادی چیز یہ پلیر ہے، یہ ستون ہے، اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اعمال کے لیے سب سے اہم بنیادی عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور کا فرمان تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، الصلاۃ فیما ملکت ایمانکم کہہ رہے ہیں۔ دوسری جگہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ طہور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اسی لیے اعمال صالحہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کو اگر ہم اپنے اوپر
میرے عزیز دوستوں کھولنا چاہتے ہیں، اللہ کی مددوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو نمازوں کو قائم کرے، نمازوں کو پابندی سے ادا کرے۔ میرے عزیز دوستوں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من عمل ان الصلاۃ حق واجب دخل الجنہ، یعنی نماز کو ضروری سمجھے۔ جس طرح میں اپنے کاروبار کو ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح میں اپنی تجارت کو ضروری سمجھتا ہوں، اسی طرح میں نماز کو بھی ضروری سمجھوں۔ اگر میں نماز کو ضروری سمجھوں گا تو میرے لیے میرے اپنی دکان کو چھوڑ کر نماز کو آنا بھی آسان ہو جائے گا، نماز میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں، جن لوگوں کے خاطر، جن بیویوں کے خاطر، جن بچوں کے خاطر ہم نمازوں کو چھوڑ کر اپنا خون پسینہ ایک کر ان کے لیے پراپرٹی قائم کرتے ہیں، وہ پراپرٹی کل ہمارے لیے ایک اژدہا بن جائے گی۔ اگر ہم نمازوں کو چھوڑ کر ہم ہمارے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لے، یہ بات یاد رکھ لے کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان بنیں گے۔ آپ دیکھتے ہی ہوں گے، آپ گھر میں ایک گلاس پانی اپنی بیوی اپنے بچے سے منگانے لگ جائے تو بیوی کہتی ہے اٹھ کر جا کر لے لو۔ اگر ہماری زندگی میں نمازیں ہوگی، ہماری زندگی میں سنتیں ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہوگا، تو میرے عزیز دوستو اس دینی حمیت کے جذبے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو، آپ کی بیوی کو آپ کے تابع کر دیں گے۔ آپ اللہ کی سنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو آپ کی سنائے گا، آپ جو کہے گے ساری دنیا وہی سننے لگے گی۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی سنی گئی تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی وہ سنت ادا کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔